وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر کہ بجٹ کب آ رہا ہے, کوئی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے؟ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب آج خیر سے چائنا گئے ہیں, تو جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے تو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ کال کی جائے گی نا جی, اور اس کے بعد بجٹ کے اندر پھر آپ اس کی پریزنٹیشن کی طرف جائیں گے. جو ڈیٹ لائکلی ہمیں بتائی گئی وہ 10 سے 12 کے درمیان ہی بجٹ ہوگا انشاءاللہ. 10 سے 12 کے درمیان. بجٹ میں کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ٹیکسوں کا دائرہ کار کیسے بڑھے گا؟ تنخواہ دار طبقہ کے اوپر ہی ٹیکس ڈالیں گے یا کوئی اور اقدامات ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو میں نے اندر بھی گفتگو کی, وقاص صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, کہ ہمیں ایک چیز تو طے کرنی ہے کہ یہ جو استحکام آیا ہے اس کو اگر ہم نے اینکر کرنا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے ان کی مشاورت اور ان کی پارٹنرشپ کے اندر آگے چلنا ہے. اور جو اگر میں اپنے حلقے سے منتخب ہو کے آیا ہوں تو شہباز شریف صاحب بھی ایم این اے پہلے منتخب ہوئے تھے, اس کے بعد وزیر اعظم بنے ہیں. تو جو نیشنل اسمبلی کے اندر سارے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگوں کی تکلیفوں سے بخوبی واقف ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہائپر انفلیشن کے اندر مہنگائی سے ایک عام آدمی کو کیا تکلیف پہنچی ہے, اس کے بعد سود کا کیا ریٹ ہے, اس کے بعد بجلی کی کیا قیمت ہے. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ لیکن ہے. آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت ہیں. میری ایک بات تو سنیں نا, اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ توانائی کے شعبے کے اندر خسارے موجود ہیں, بیرونی خسارہ موجود ہے, اندرونی خسارہ ریکارڈ سطح کے اوپر ہے. تو ان چیزوں کو بیلنس کر کے جن طبقوں کو ٹیکس دینا چاہیے, کوشش یہ ہوگی اور ہدایت شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور ہمارے پارٹی کے صدر نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کس طرح ٹیکس نیٹ میں لائیں گے, ان کو کس طرح سے آپ ان کو لائیں گے جو کاسٹ جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, اور تو کسی کو نہیں لائیں گے, باہر سے تو کسی کو نہیں لے کے آنا, جو انڈاکیومنٹڈ سیگمنٹ کے اندر جو لوگ کون سے ہیں وہ؟ نہیں, آپ کے سامنے ہے یار, کہ آپ کے اگر 30 لاکھ اگر آپ کا بندہ ٹیکس دیتا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے کہ کون ٹیکس سے باہر ہے. تو عوام کو نہیں پتہ نا کہ کون ٹیکس دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. چلیں, اب میں اس بحث میں جائے بغیر جو کہ کون فائلر ہے کون نان فائلر ہے اور کس کو دینا چاہیے اور کس کے پاس کتنے پلاٹ ہیں اور کس کے پاس کتنی گاڑی ہے, کتنی دفعہ باہر جا رہا ہے, یہ بحث نا ہم ایک دوسرے کو مطلب اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں. مقصد کوئی نہیں, ہمیں آگے نکلنے کے لیے نا رستہ کرنا ہے کہ ہم نے آمدنیاں, جن کے پاس آمدنی ہے اور فائل نہیں کرتے ریٹرن اور ٹیکس نہیں دیتے, جن کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے, اس روایت کو ختم کرنا ہے, اس کو دفن کر کے آگے چلنا ہے. یہ وہ نیت ہے, یہ وہ ہدایت ہے جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے ملی ہے. اس کے بعد اگر آپ کی بھی ریٹرن نہیں جمع ہوتی تو آپ کو بھی پکڑ کے لانا چاہیے, اور اگر میری نہیں ہوتی مجھے بھی اندر لانا چاہیے. آئی ایم ایف کچھ لچک مظاہرہ کر رہا ہے, آئی ایم ایف کو لچک کا مظاہرہ. آپ کو دیکھیں, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ اگر, اور ان کی جو مسائل ہیں, ان کے جو پرابلمز ہیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ 24واں پروگرام ہے, کیوں آپ نے یہ کام پہلے نہیں کیے. تو ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو اس حکومت کے اندر فیصلے کریں, کیا کبھی پہلے 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہیں؟ آج جس قسم اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہو گئی, عوام افورڈ نہیں کر رہا, تو حکومت کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ باس, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آپ کو شراکت داری کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا. آج تک کبھی پی آئی اے پرائیویٹائز ہوئی ہے؟ ہو رہی ہے نا, ہو رہی ہے نا. کون کر رہا ہے؟ وزیر اعظم کون ہے وزیر اعظم؟ صرف پرائیویٹائزیشن ہی حل ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کا؟ پرائیویٹائزیشن ایک اس کا بڑا بنیادی نقطہ ہے جس سے آپ نے اخراجات کم کرنے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جی کہ اگر 100 ارب روپے کا نقصان پی آئی اے کر رہی ہے اور اسی قیمت کے اوپر فلائی جنا یا کوئی اور جو ایئر لائن ہے وہ کتنی بہتر سروس دے رہی ہے. تو کسی جگہ تو مسئلہ ہے نا, اخراجات کو بھی کم کرنا ہے جو میں نے اندر تقریر کی, اور آمدنی کو بھی کس طرح سے آپ نے انڈاکیومنٹڈ لوگوں کو, نان فائلرز کو, یا کم ٹیکس جو لوگ جو اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ نے کس طرح سے نیٹ کے اندر لانا ہے. یہ وہ اپروچ ہے جس کے اندر آگے جا رہے ہیں. باقی جب تک فائنانس منسٹر صاحب اپنی بجٹ کی تقریر کر نہیں دیتے, وزیر اعظم صاحب یا آئی ایم ایف کا کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا, میں آپ کو ہوا میں فرضی نمبر دے کے میں کے پی کے وزیر خزانہ کی طرف میں آپ کا بجٹ تو نہیں یہاں پہ سیڑھیوں پہ پیش کر سکتا پپس کے. ایکسپورٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو تجویز ہے بجلی اور گیس کم کرنے کی, اب میں نے کس کا جواب دینا ہے؟ ایکسپورٹ کا بتا دیں کہ بجلی اور گیس کا ٹیرف. میں کوشش کرتا ہوں میں دونوں مسائل کے اوپر بات کر لوں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو توانائی کا شعبہ ہے اس کے اندر کس طرح سے ہم سارے کا سارا بوجھ انڈسٹری کے اوپر ڈال رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے انڈسٹری کی کتنی تکلیف بڑھ گئی ہے. میں ہی پہلے انڈسٹری کی آواز بنتا رہا ہوں نا, میں اس تکلیف کا جانتا ہوں. اور وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال سے جب سے میں نے حلف لیا ہے کوئی درجن میٹنگ کی ہوں گی اس کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالی اس بجٹ کے ذریعے اور آپ کو آگے جو فیصلے ہوں گے ان کے ذریعے نظر آئے گا کہ وزیر اعظم صاحب بہت جلد ہی انڈسٹری کا یہ مسئلہ
حل کرنے کے لیے بہتری کی طرف انشاءاللہ اپنا سفر عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف وقاص، سرکاری آپ کے کو 15 سرکاری بہت بہت شکریہ. سرکاری ملازمین. میں فائنانس منسٹر صاحب بتائیں گے. جی وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح معیشت کو ٹھیک کیا جا سکے.